السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ گوہر اردو میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارے گزشتہ لیکچرز بڑے بہترین گئے ہیں اور آپ تک جو معلومات پہنچ رہی ہے اس کا رسپونڈ بھی اچھا ہے آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ پیپر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک آدھ لیکچر میں اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ اب جب کہ ہم نے سیکھ لیا کہ پیپر پیراگراف کی شکل میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہیڈنگز نہیں بنے گی، جوابات میں ہیڈنگ نہیں بنا سکتے، اور آج کا ہمارا یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ہیڈنگ نہیں بنانی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ رہے گا کہ ہیڈنگ کس چیز کی نہیں بنانی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی سوال میں اگر مارکر یوز ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکر یوز نہیں کرنا ہے۔ ہیڈنگ کا مطلب مارکر نہیں ہوتا ہے، ہیڈنگ کا مطلب پوائنٹ دینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں اگر مناقب عمر بن عبدالعزیز لکھ رہا ہوں خلاصہ، تو خلاصہ لکھتے ہوئے میں کسی صورت بھی جو اہم نکات ہیں ان کو الگ لائن میں نہیں لکھوں گا۔ کیسے؟ ہم جو اہم نکات ہوتے ہیں خلاصے کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مارکر کے ساتھ۔ فرض کریں یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں بنی امیہ، تو ساتھ ہی اپنی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی امیہ کی جائیدادیں اور یہاں پہ ایک پوائنٹ بنا، پھر اس کے نیچے وہ پیراگراف، اس کے نیچے، یہ چیز نہیں کر سکتے آپ۔ سمجھ آئی کہ ہیڈنگز جو ہیں وہ اردو کے پیپر میں بالکل نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ 9th سے لے کے آن ورڈ تمام کلاسز کے لیے ایک ہی رول ہے۔ دوسری بات، ایک چیز آپ کرتے ہیں اور بڑی آج کل دیکھنے میں آتی ہے پیپروں میں، کہ بچے انڈر لائن کرتے ہیں چیزوں کو۔ فرض کریں جہاں جہاں مارکر یوز کیا ہے یا جہاں جہاں بھی سوال لکھے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی چیز لکھی ہے، تو اکثر جہاں پہ اہم نکات نمایاں آپ کرتے ہیں نا، میں یہ صرف اردو کے پیپر کی بات کر رہا ہوں، آپ نے دیگر پیپر میں کیا کرنا ہے، جو آپ کے دیگر مضامین ہیں ان کے پیپر میں آپ نے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، یہ آپ کے محترم اساتذہ اکرام بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر۔ مگر میں ابھی اردو کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اردو کے اندر جہاں بھی مارکر یوز کیا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے لکھی ہے، آپ کا کوئی بھی پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اس کو انڈر لائن نہیں کرنا ہے۔ انڈر لائن آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، آپ اکثر یہ چیز لکھ لی، لکھنے کے بعد آپ دو لائنیں اس طرح سے لگا رہے ہوتے ہیں، پیپر میں کئی دفعہ چیک کرتے ہیں، تو یہ چیز اردو کے پرچے میں آپ نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سمجھ لیں، فرض کریں نوٹ، آپ اکثر کہیں نوٹ لکھ رہے ہیں، لفظ نوٹ لکھا تو آپ نے نیچے یہ 2 لائنیں اس طرح سے پیمانے سے لگانی ہوتی ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے سر یہ تو تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک غلط کام کرتے ہوں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ کام درست ہو جائے گا۔ کام غلط ہی رہتا ہے، چاہے وہ سارے لوگ کرتے ہوں یا کوئی ایک کرتا ہو۔ بورڈ کے اندر جو اساتذہ اکرام پیپر چیک کرتے ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، ان کے لیے جو یہ چیز ہے وہ نامناسب ہے، اور آپ کے اوورآل پرچے پہ یہ ایک اثر رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے 5 نمبر کاٹ لیتے ہیں، اس کے 2 کاٹ لیتے ہیں، اس طرح سے ادھر نمبر نہیں کاٹے جاتے ہیں کہ اس چیز کا 1 کاٹنا ہے، اس چیز کے 2 کاٹنے۔ یہ چیزیں اوورآل آپ کے پیپر کو بہترین یا آپ کے پیپر کا مورال جو ہے، جو آپ کے پیپر کا جو لیول ہے، اس کو گراتی ہے۔ اگلی بات، حوالہ جات تیار کرنے ہیں۔ آج دوسرا پوائنٹ ساتھ ہی ڈسکس کر رہا ہوں۔ حوالہ جات کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم حوالہ دیتے ہیں اپنے ہر سوال میں۔ آپ کو یہ میں بتا دوں، ابھی کلیئر کر دوں، خلاصوں کے علاوہ، خلاصہ نظم کا یا سبق کا خلاصہ، ان کے علاوہ تمام سوالات میں آپ کو حوالہ دینا لازمی بھی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، اور باقی جو 9th 10th کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک آدھ حوالہ ضرور دیں ہر سوال میں۔ اب آپ کہیں گے سر درخواست اور خط میں کیا حوالہ دیں؟ تو آپ درخواست اور خط میں بھی بہت سارے حوالہ جات دے سکتے ہیں انشاءاللہ، جو وہ آگے لیکچر آئیں گے ہمارے مستقبل بعید میں، مستقبل قریب میں، ان میں تمام درخواستیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہونی ہیں، تمام خط ہونے ہیں، وہاں آپ کو حوالہ جات باقاعدہ مینشن کر کے دکھا دوں گا کہ کس طرح سے حوالہ بناتے ہیں اور کیسا حوالہ بناتے ہیں۔ حوالہ جات میں آپ نے ضروری نہیں ہوتا کہ شعر ہی یاد کرنا ہے، لیکن کچھ طلبہ و طالبات کہتے ہیں کہ اگر شعر کرنا ہو یاد تو کہاں سے کریں؟ میں آپ کو 2 ویب سائٹس بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1 ریختہ، نمبر 2 اردو پوائنٹ۔ آپ ان دونوں جگہوں سے جا کے شاعری لے سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی لینی ہو۔ میں آپ کو ریکمینڈ تو ریختہ کروں گا، لیکن دوسری ادر ویب سائٹ اس لیے بتائیے کہ اگر کسی کو ریختہ میں زیادہ مطلب رسائی نہیں ہے یا اسے نہیں پسند آئے تو وہ اردو پوائنٹ پہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری سمجھ لیں یا ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں، ہمارے چینل سے انشاءاللہ ایک آدھ غزل بھی آیا کرے گی ہفتے میں،
آپ کے ساتھ کسی نہ کسی اچھے شاعر کی رومانوی مقصد برائے زندگی اور اس طرح سے حضرت اقبال کی جو فلسفہ خودی کو ایکسپلین کرتی ہیں غزلیات، وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ اب ہر ہفتے میں ایک آدھ غزل ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے، اور اسی انداز سے جس انداز سے آپ اکثر چاہتے ہیں کہ کلاس میں کوئی استاد آپ سے شیئر کرے، تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو ایک آدھ غزل ضرور دی جائے گی تاکہ اس سے آپ حوالہ جات بھی اپنے تیار کر لیں اور انٹرٹین بھی ہو جائے۔ ادبی انٹرٹینمنٹ ہمیشہ ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں حوالہ جات میں آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسباق کے متعلق، فرض کریں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق ہے تو آپ گوگل کو مطلب یوز کریں۔ آپ کے پاس جب موبائل ہے، اگر موبائل نہیں ہے تو اسوہ حسنہ پہ کسی بھی آپ استاد سے مطلب کہیں کہ مجھے کوئی آیت یا حدیث بتائیں، اپنی مدد آپ پہ کوئی مقولہ ڈھونڈیں یا کوئی بھی آپ شعر ڈھونڈیں۔ اس طرح سے مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں دیکھیں۔ اسی طرح سے لاہور کا جغرافیہ ہے، لاہور کے اباؤٹ کوئی حوالہ، اور حوالے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آیت یا حدیث یا شعر، آپ ضرب المثل، قول، اگر آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں تو آپ نثری حوالہ جات بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، جو 2 4 5 لائنوں کے چھوٹے چھوٹے آپ کو کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ بھی کوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ حوالہ جات میں ضروری ہے کہ اشعار اور یہ چیزیں ہی ڈال سکتے ہیں۔ حوالہ جات سے مراد ہوتا ہے حوالہ دینا۔ حوالہ دینا مطلب کسی کی بات کو اپنی بات کے ساتھ جوڑ کر اپنی بات کی ویلیو بنانا، اپنی بات کو مدلل کرنا، اپنی بات کو ثابت کرنا جو ہوتا ہے، یہ حوالے کا مقصد ہوتا ہے۔ اور حوالہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے نثری ہو آپ کا، وہ آپ کا شاعری کے اعتبار سے ہو، آیات کے اعتبار سے ہو، احادیث کے اعتبار سے، کوئی بھی آپ کا حوالہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ اگر سر کبھی کسی سوال کا ہم پیپر میں بیٹھے ہیں تو بعض اوقات بندہ بھول ہی جاتا ہے، ساری چیزیں نکل گئی ذہن میں، تو وہاں حوالہ دینا مقصود ہو تو کیا کریں؟ پھر آپ کوئی پیاری سی اپنی سٹیٹمنٹ وہاں بنا لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ کوئی اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ اس کے مطابق کوئی اپنی تھنک دے سکتے ہیں، تو ذاتی رائے دے دینا بھی کافی بہتر ثابت ہوتا ہے نہ دینے سے۔ لیکن ذاتی رائے ایسی نہ ہو کہ وہ آپ کی ذاتی رائے پڑھنے کے بعد کوشش کرے کہ آپ کو ڈھونڈ کے جوتے مارنے شروع کر دے، یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں ہوگی، بلکہ ذاتی رائے جو ہوگی وہ آپ کی مناسب ہوگی اور بہترین قسم کی ہوگی۔ لیکن زیادہ کوشش کریں کہ اساتذہ اکرام سے جو حوالہ جات لیتے ہیں، کتابوں سے لیتے ہیں، گوگل سے لیتے ہیں، یا کسی بھی جگہ سے آپ اگر کوئی مواد اٹھاتے ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے اپنی ذاتی رائے دینے سے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ذاتی رائے دینے کی اہلیت رکھتا ہے، بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ تقریر اور یہ نعت وغیرہ کے مقابلہ جات میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کو ایسی ذاتی چیزیں جو ہیں اردو کے اباؤٹ سمجھانا شروع ہو جاتی ہیں، لٹریچر پہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ حالات حاضرہ پہ ایسے بچے جو سیاسیات کو سمجھتے ہیں، جو سوشل تھوڑا سا ورک کرتے ہیں، یا جن کی فیملیز میں والدین وغیرہ کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرتے، تو وہ لوگ بھی اپنی تحریر میں ماہر ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، تو ان کو لکھنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ آج ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ جب بھی کوئی پیپر یاد کرتے ہیں تو پیپر کو یاد جہاں سے بھی کر رہے ہوں اس کو وہاں سے اس کی سینس اٹھایا کریں، رٹا نہ لگایا کریں۔ میٹرک کے اندر رٹا لگ سکتا ہے، انٹر کے اندر رٹا نہیں لگ سکتا، بلکہ آپ کو وہاں سے سینس لینی ہے اور اپنے الفاظ میں ہی سارا کام کیا کریں۔ جو لوگ اپنے الفاظ میں پیپر کریں گے وہ انشاءاللہ بہترین نمبر حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں رموز اوقاف کا مناسب استعمال اور ٹائم ٹیبل بنائیں گے۔ اس کے ساتھ عمومی ہدایات پہ بھی بحث کریں گے کہ کسی بھی پیپر کو کرنے سے پہلے، پیپر پہ جو آپ امتحان میں جاتے ہیں تو پیپر میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگلے لیکچرز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔